السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ والفجر وليال عشر۔ قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: افضل ایام الدنیا ایام العشر، یعنی 10 ذی الحجہ۔ قیل ولا مثلهن فی سبیل اللہ، قال ولا مثلهن فی سبیل اللہ الا رجل افر وجهه فی التراب۔ اللہ رب العالمین ذل جلال والاکرام کی حمد و ثنا اور نبی اکرم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام کے بعد، کل سے شام ذی الحجہ کا چاند نظر آ گیا ہے اور آج ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہے۔ یہ جو دن جن کو عشرہ ذی الحجہ کہا جاتا ہے، ذی الحجہ کے 10 دن بہت قیمتی ہیں، بہت اہم ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل ایام الدنیا، کہ سال کے 360 دن ہیں، ان میں سب سے زیادہ افضل یہ 10 دن ہیں۔ سوال کرنے والے نے سوال کیا کہ اے اللہ کے رسول، ولا مثلہن فی سبیل اللہ، اگر کوئی آدمی میدان جہاد میں جائے، وہ بڑے قیمتی دن اور لمحات ہوتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی میدان جہاد میں صرف اتنا چلے کہ اس کے پاؤں کے اوپر مٹی اور گرد و غبار پڑ جائے تو اللہ پاک اس کے اوپر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ میدان جہاد میں صرف اتنی دیر کوئی آدمی جائے کہ جس طرح کسی جانور کا دودھ نکالا، پھر چھوڑ دیا، پھر نکالا، اتنی دیر کوئی جائے تو اللہ رب العالمین اس کے اوپر جنت کو واجب کر دیتے ہیں۔ تو انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے یہ سوال کیا کہ آقا، کیا میدان جہاد کا جو اتنا عمل ہے وہ بھی ان دنوں کو نہیں پہنچ سکتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بھی نہیں پہنچ سکتا، اللہ کہ کوئی آدمی اپنا مال، اپنی سواری لے کے میدان جہاد میں جائے اور اس کا گھوڑا بھی قتل ہو جائے اور اس کی اپنا بھی گلا کٹ جائے، وہ تو پہنچ سکتا ہے، ورنہ کوئی بھی نہیں پہنچ سکتا۔ تو یہ اتنے قیمتی دن ہیں جو اللہ رب العالمین نے ہماری زندگی میں ہمیں یہ نصیب فرمائے ہیں۔
ایک اور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ما من عمل ازکا عند اللہ ولا اعظم اجرا من خیر یعملہ فی عشر الاضحیٰ، کہ کوئی بھی نیکی کا کام اللہ رب العالمین کے نزدیک پاکیزہ اور اس سے زیادہ اجر والا کوئی نہیں۔ پوچھا گیا آقا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فرمایا جہاد بھی نہیں، سوائے اس کے جو اپنا جان اور مال لے کے نکلے اور وہ سب کچھ وہاں پہ قربان کر دے۔ تو یہ اتنے قیمتی دن ہیں، ان کو غنیمت جانے اور اللہ رب العالمین کی ان دنوں میں کثرت کے ساتھ عبادت کریں۔ جتنے یہ دن قیمتی ہیں اتنی ہی ان دنوں میں کی ہوئی عبادت بھی قیمتی ہوگی اور اس کا اجر زیادہ ہوگا، ثواب زیادہ ہوگا۔ تو کثرت کے ساتھ اللہ رب العالمین ذل جلال والاکرام کی ان دنوں میں عبادت کریں۔ یہ اتنے دن افضل کیوں ہیں؟ ان دنوں میں ایک دن آنے والا ہے جس کو حج کا دن کہا جاتا ہے، یوم عرفہ۔ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 9 ذی الحجہ کو جب سب حاجی عرفات کے میدان میں جمع ہو جاتے ہیں، اس دن جتنا اللہ رب العالمین لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے پورے سال میں کبھی بھی اتنا آزاد نہیں کرتا۔ اللہ رب العالمین بہت لوگوں کو جہنم سے آزادی کے سرٹیفکیٹ عنایت فرماتے ہیں۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عرفہ والے دن جو ہے وہ جو حج پہ جائیں وہ حج کریں، جو حج نہیں کر سکتے وہ روزہ کریں۔ انہی دنوں میں 10 ذی الحجہ وہ عظیم دن ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے لوگ اپنے جانوروں کی قربانی دیتے ہیں۔ تو ان دنوں میں کون سے کام کرنے چاہیے؟ ہر نیکی کا کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ ان دنوں میں کریں اور اللہ رب العالمین سے معافیاں مانگیں، اور ان کاموں میں سے جو ہمارے لیے آسان کام ہے وہ کام ہے کہ ہم 5 وقت کی نماز پہلے بھی پڑھتے ہیں، لیکن ان دنوں میں بالخصوص توجہ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں، اور ان کے ساتھ جو یہ سنتیں ہیں فرضوں سے پہلے اور جو فرضوں کے بعد ہے ان کا خاص اہتمام کریں۔ اب اس کا کیا فائدہ ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ رب العالمین خود فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کہ آدم وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضته علیہ وما یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل، کہ بندہ اللہ کا قرب کس طرح حاصل کرتا ہے کہ جب بندہ اللہ کے فرائض کردہ چیزوں کی پابندی کرتا ہے، فرائض کے ساتھ ساتھ پھر نفل پڑھتا ہے، یا تقرب الی بالنوافل۔ یہ جو سنتے ہیں نا ان کو حدیث میں ان کو بھی نفلی کہا جاتا ہے کہ ان کے اوپر عمل کرے اور وہ زیادہ نفل پڑھے تو وہ اللہ کے بندہ قریب ہو جاتا ہے۔ کتنا قریب ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین ذل جلال والاکرام فرما رہے ہیں وَإِن سَأَلَنِي لَأُعْطِيتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِي لَأُعِيذَنَّهُ، کہ وہ بندہ میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے، اتنے قریب کہ پھر وہ جب بھی مجھ سے مانگتا ہے میں اس کو ضرور عطا کرتا ہوں، اگر وہ مجھے کس چیز کی پناہ مانگے تو میں اس کو پناہ دے دیتا ہوں۔ تو اس لیے ان دنوں میں آپ خاص طور پر نماز کو پابندی کے ساتھ پڑھیں
اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ نوافل کا خاص خیال کرے، وضو کے نفل، مسجد میں داخل ہونے کی تحیت المسجد یہ نفل سنتے جو ہے وہ خاص طور پہ ان کا اہتمام کرے۔ ان سے بندہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے اور اللہ رب العالمین ان کی دعائیں کو قبول فرماتے ہیں۔ دوسرا عمل جو ہے جو آج کے درس کا خاص ہے وہ سنے، وہ ہے اللہ رب العالمین کا ذکر، اللہ کو یاد کرنا، اللہ کا ذکر کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ ولا احب الیہ العمل فیہن من هذه الايام العشر فاکثروا فیہن من التحلیل والتکبیر والتحمید، کہ اللہ کے نزدیک نہایت عظمت والے اور محبوب یہ جو دن ہے یہ اللہ کے نزدیک عظمت والے بھی ہیں اور اللہ کو پیارے بھی بہت ہیں۔ تو آپ نے فرمایا ان میں لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ یہ کثرت کے ساتھ پڑھا کرو، زیادہ پڑھو ان دنوں میں، چلتے پھرتے نماز کے بعد سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اس کا کیا فائدہ ہے سنیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتے ہیں وَأَنَا مَعَهُ إِذَا ذَكَرَنِي، جب تک بندے کی زبان میرے ذکر کے ساتھ چلتی رہتی ہے، انا معاہو میں اس بندے کے ساتھ ہوتا ہوں، فَإِن ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر بندہ اپنے دل میں اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ عرش پہ بیٹھ کے اس کو اپنے دل میں یاد کرتا ہے۔ اب آپ خود اندازہ کریں کہ اس مسجد کے ایک کونے میں بیٹھ کے بندہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر پڑھ رہا ہے، اللہ رب العالمین عرش بری پہ بیٹھ کے اس کا نام لے رہا ہے۔ اور ایک حدیث میں آگے لفظ ہے وَإِن ذَكَرَنِي فِي مَلَئٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَئٍ خَيْرٍ مِّنْهُ، اور اگر بندہ اللہ کا ذکر بندوں میں بیٹھ کے کرتا ہے تو اللہ فرماتے ہیں کہ میرے پاس اس سے بھی افضل ترین بندے ہیں، میں ان میں بیٹھ کے ان کا ذکر کرتا ہوں۔ آپ تھوڑا سا اندازہ کریں اس بات پہ، اس حدیث پہ، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اگر ہمارا کوئی نام پرائم منسٹر ہاؤس میں یا ایوان بالا میں بیٹھ کے کوئی بادشاہ نام لے لے کہ یار وہ فلاں بندہ وہاں پہ جدے میں رہتا ہے، وہ میرا بڑا دوست ہے، اور ہمیں خبر پہنچ جائے تو وہ بندہ کتنا خوش ہوگا کہ یار وہ بادشاہ، ملک کا بادشاہ، وہ اتنا بڑا بندہ یار مجھے یاد کرتا ہے، میری کیا حیثیت ہے۔ لیکن اب وہ پتہ نہیں کرے یا نہ کرے، ہم مر رہے ہیں یہاں پہ، لوگ کوئی کہتا ہے میں پی ٹی آئی کا ہوں، کوئی کہتا ہے میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کو، ان کو پتہ بھی نہیں ہے کہ ہمارے بارے میں کون مر رہا ہے، کون بحث کر رہا ہے۔ لیکن اللہ رب العالمین کتنے قدردان ہیں، کتنے مہربان ہیں۔ اللہ کہتا ہے میرے بندے اگر تو بیٹھ کے دل میں مجھے یاد کرے گا میں اپنے دل میں تجھے یاد کروں گا، اور اگر تو لوگوں میں بیٹھ کے میرا ذکر کرے گا میں فرشتوں میں بیٹھ کے تیرا نام لوں۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں فلاں بندہ وہ مجھے یاد کر رہا ہے۔ اور ایک جگہ حدیث میں آتا ہے کہ جب بندہ اللہ کو کثرت کے ساتھ یاد کرتا ہے تو اللہ رب العالمین اس سے پیار کرنے لگ جاتے ہیں۔ پھر اللہ پاک اپنے قریب بیٹھنے والے فرشتوں کو کہتے ہو فلاں بندے سے میں پیار کرتا ہوں، تم بھی پیار کرو۔ پھر وہ فرشتوں سے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عرش کے نیچے جو فرشتے ہیں ان میں اعلان کر کے کہہ دو کہ فلاں بندے سے اللہ پیار کرتا ہے، تم بھی پیار کرو۔ پھر پہلے آسمان پہ، پھر دوسرے آسمان پہ، پھر تیسرے پہ، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین پھر دنیا میں لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت ڈال دیتے ہیں۔
پھر وہ چلتا ہے پھرتا ہے تو لوگ خود بخود ایٹومیٹک اس سے پیار کرتے ہیں. یہ میں نے اس کی مثال اس طرح دیا کرتا ہوں کہ یہ ہمارے شیخ عبد الرحمن السدیس حافظہ اللہ تعالی، لوگ کوئی جانتے ہیں کہ نہیں جانتے، لیکن اتنی لوگ ان سے محبت کرتے ہیں. جب وہ قرآن پڑھتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے، بڑے بڑے بادشاہ جب یہاں پہ آتے ہیں، ان کی سب سے بڑی دل کی تمنا ہوتی ہے کہ ہماری ان کے ساتھ ملاقات ہو جائے. یہ کیا چیز ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دی. آگے چلیں، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث، آپ نے فرمایا الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے. والحمدللہ تملأ المیزان، اور الحمدللہ کہنے سے میزان جو ترازو ہے وہ بھر جاتا ہے. ترازو کتنا بڑا ہے؟ میرے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ جس ترازو میں اعمال نامے تولے جائیں گے وہ اتنا بڑا ہے کہ اگر ایک پلڑے میں 7 زمین اور 7 آسمان ڈال دیے جائیں وہ پھر بھی بڑا ہے. لیکن اللہ کہتا ہے کہ میرے بندے جب تو خوش ہو کہ میری نعمتیں کھا کے کیا دیتا ہے نا، الحمدللہ، الحمدللہ کہنے سے ایک نہیں میں دونوں ہی پلڑے بھر دیتا ہوں. سبحان اللہ والحمدللہ. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. آگے سنیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب الکلام الی اللہ تعالی اربع، کہ 4 کلمے جو ہے جو اللہ کو بڑے پسند ہیں. اللہ کو بڑے پسند ہے. ہمیں کسی کے ساتھ کوئی کام ہونا تو پہلے ہم سوچتے ہیں کہ یار کون سی بات کریں جا کے تاکہ وہ خوش ہو جائے. پھر سوچتے ہیں کون سی زبان میں بات کریں، سریکی وہ پسند کرے گا، پنجابی میں پسند کرے گا، کون سی بات کریں تاکہ وہ خوش ہو جائے. اب اللہ رب العالمین خود فرما رہے میرے بندے تجھے ایک ایک قدم پہ میری ضرورت ہے. اللہ کہتا ہے میں تجھے خود بتا دیتا ہوں کہ تو ایسے لفظ کہہ، اس لفظ کہنے کی وجہ سے میں خوش ہو جاؤں. احب الکلام، اللہ کو بہت پسند ہے کلمے. کون کون سے؟ اللہ رب تعالیٰ خود فرماتے ہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. یہ ایسے کلمے کہ ہر کسی کو آتے ہیں. سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر. یہ اللہ رب العالمین ذل جلال والاکرام کو بہت پسند ہے. نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر احب الی مما طلعت علیہ الشمس. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، مجھے جس کے اوپر سورج کی کرنیں گرتی ہے. کیا مطلب؟ اس دنیا میں جو کچھ ہے، اس دنیا میں کیا ہے؟ سونا ہے، چاندی ہے، ریال ہے، ڈالر ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، اولاد ہے، گھر ہے، جو کچھ بھی ہے. آپ نے فرمایا سب سے زیادہ کوئی محبوب اور پیاری چیز ہے وہ ہے سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. یہ بار بار یہی 4 کلمے آ رہے ہیں، بار بار حدیثیں آ رہی ہیں، یہ سب کو آتے ہیں. پڑھو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر. نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک اور حدیث سنے، بہت پیاری حدیث. آپ نے فرمایا کہ جب میں معراج پہ گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کروائی گئی. پہلے آسمان پہ گئے، دوسرے پہ گئے، تیسرے پہ گئے، چوتھے پہ گئے، 5 پہ گئے، چھٹے، 7ویں آسمان پہ ایسے بتدریج پیغمبر ملتے رہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 7ویں آسمان پہ پہنچے تو وہاں پہ 7ویں آسمان پہ ایک بیری ہے جس کا نام ہے سدرۃ المنتہا. آپ نے فرمایا اس بیری کو جو بیر لگے ہوئے تھے نا، وہ جتنا یہ گھڑا ہوتا نا، اتنے بڑے بیر تھے.
اور اس کے ساتھ ٹیک لگا کے خوبصورت نورانی شخصیت بیٹھی ہوئی تھی. مجھے تعارف کروایا گیا جبرائیل علیہ السلام نے کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں کہ میری ان کے ساتھ ملاقات ہوئی, بہت ساری باتیں ہوئی. ان میں جو ہمارے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہاں سے پیغام بھیجا وہ ذرا غور سے سننا. میرے پاک پیغمبر فرماتے ہیں کہ معراج والی رات میری حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو ابراہیم علیہ السلام نے مجھے کہا یا محمد, اے محمد, اقرئی امتک منی السلام, اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا. سبحان اللہ. حضرت ابراہیم علیہ السلام ساتوں آسمانوں سے امت محمدیہ کو کیا کہہ رہے ہیں؟ محمد اپنی امت کو جا کے میرا سلام کہنا. ضرور کہوں گا. وَأَخْبِرْهُمْ أَنَّ الْجَنَّةَ طَيِّبَةٌ تُرْبَةٌ, اور ان کو بتانا کہ جو جنت کی زمین ہے نا یہ بڑی زرخیز ہے. عُذْبَةُ الْمَاءِ, اس کا پانی جو ہے وہ بہت میٹھا ہے. ان کو جا کے اپنی امت کو کہنا غِرَاسُهَا, یہاں کی زمین خالی پڑی ہے, یہاں پہ شجر کاری کرو, درخت لگاؤ, درخت لگاؤ. کیسے لگائیں؟ سبحان اللہ. وہی 4 کلمے ابراہیم علیہ السلام کو کہنا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ لگے اپنی امت کو کہنا سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک ایک کلمہ کہتے جاؤ گے جنت میں ایک درخت لگتا جائے گا. سبحان اللہ کہو گے ایک درخت, الحمدللہ دوسرا درخت, لا الہ الا اللہ تیسرا درخت, اللہ اکبر چوتھا درخت. اور درخت کیسا؟ اتنا بڑا درخت ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ایک تیز رفتار گھوڑے پہ سوار بیٹھ کے اس درخت کے نیچے گھوڑا دڑائے, 100 سال گھوڑا دوڑتا ہے, اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. آج کہتے ہیں مجھے 5 مرلے کا پلاٹ مل جائے, 3 کا مل جائے. ایک دفعہ سبحان اللہ تو وہ جنت میں اتنا بڑا درخت لگ جائے گا, 100 سال گھوڑا دڑاتے رہو گے, وہ تمہارا پلاٹ ہی نہیں ختم ہوگا. میرے عظیم بھائیو, یہ دن ہیں, ان میں یہ کلمے پڑھو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر ہوئے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ ایک درخت کا پودا لگا رہے تھے. آپ نے پوچھا یا ابو ہریرہ یہ کیا کر رہے ہو؟ کہنے لگے آقا میں یہاں پہ ایک درخت لگا رہا ہوں. آپ نے فرمایا پتہ نہیں تیری زندگی کتنی ہے, یہ درخت لگا رہا ہے, پتہ نہیں اس کے سائے میں بیٹھنا بھی نصیب ہوگا کہ پہلے موت آئی. جنت میں شجر کاری کر, جنت میں درخت لگا. آقا وہاں پہ کیسے درخت لگتے ہیں؟ آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. یہ کہنے کی وجہ سے ہر ایک کلمے کے بدلے میں جنت میں درخت لگا دیا جاتا ہے. میرے پاک پیغمبر نے فرمایا ما علی الارض رجل یقول لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوة الا بالله الا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. اگر آدمی دنیا میں لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وسبحان اللہ والحمدللہ ولا حول ولا قوة الا بالله پڑھتا ہے, اللہ پاک اس کے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں, بے شک اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر نہیں. عظیم بھائیو یہ ٹائم ہے, یہ وقت ہے گناہ معاف کرانے کا. جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں. جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں پھر اللہ پاک رزق روزی کے راستے کھول دیتے ہیں. جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں اللہ رب العالمین صحت عنایت فرما دیتے ہیں. جب گناہ معاف ہو جاتے ہیں تنگیاں دور ہو جاتی ہیں, پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں. اور یہ اللہ پاک نے خود ہمیں تحفے دیے ہیں. یہ پڑھ لیا کرو سبحان اللہ الحمدللہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر لا حول ولا قوت الا باللہ. یہ سب آسان کلمے ہیں, ان کو اپنی زبان پہ جاری رکھو, کثرت کے ساتھ پڑھو. اللہ رب العالمین ذل جلال والاکرام
ہمیں یہ پڑھنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پھر میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، اللہ کی قسم ہے، جو آدمی کہتا ہے میرے غم نہیں دور ہو رہے، میری مشکلیں حل نہیں ہو رہی، وہ کثرت کے ساتھ یہ پڑھے، کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ نبی اکرم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام حضرت انس بن مالک، جنہوں نے میرے پاک پیغمبر کی 10 سال خدمت کی، 10 سال، ان کی والدہ نے لا کے میرے پاک پیغمبر کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا، آقا یہ آپ کا غلام ہے، آپ کی خدمت کرے گا۔ وہ کہتا ہے میں نے 10 سال پاک پیغمبر کے پاس رہا، 10 سال میں مجھے ایک دفعہ بھی پاک پیغمبر نے جھڑکا نہیں تھا۔ کبھی دیر ہو جاتی کسی کام کے لیے، ایک دفعہ مجھے بھیجا، میں وہاں پہ لڑکے کھیل رہے تھے، میں وہاں پہ کھڑا ہو گیا، میرے پاک پیغمبر آئے اور آ کے مجھے پیار کے ساتھ میرے کندھے پہ ہاتھ رکھا، یار اتنی دیر ہو گئی، میں تجھے کام بھیجا تھا، لیکن میرے پاک پیغمبر ڈانٹا نہیں، میں نے چہرہ اٹھا کے دیکھا تو اس ٹائم بھی پاک پیغمبر مسکرا رہے۔ تو یہ حضرت انس کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ سنیں غور سے بات، کہتے ہیں کہ ہم ایک درخت کے پاس سے گزرے جس درخت کے پتے خشک ہو چکے تھے، درخت کے پتے خشک ہو چکے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک لاٹھی تھی، آپ نے اس درخت کے اوپر ماری تو وہ درخت کے پتے سارے نیچے جھڑ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر لا تساقط من ذنوب العبد کما تساقط ورق هذه الشجرہ۔ آپ نے فرمایا جس طرح اس درخت کے سارے پتے جھڑ گئے ہیں نا معمولی سے ڈنڈا لانے کی وجہ سے، آپ نے فرمایا سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ جب آدمی پڑھتا ہے تو اس طرح اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں، اس طرح اس کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ پتہ نہیں کس طرح ہم ان کو اٹھا کے کس طرح قبر میں جائیں گے، کس طرح اتنے اتنے بڑے بوجھ اٹھا کے پل صراط کراس کریں گے۔ یہ موقع ہے اور یہ سب سے افضل دن ہے، ان دنوں میں اللہ رب العالمین کی رحمت فل جوش میں ہے۔ یہ تسبیحاں پڑھو اور اس انداز سے پڑھو کہ یا رب تعالیٰ میرے گناہوں کو جھاڑ دے، میرے گناہوں کو معاف کر دے، اور اللہ رب العالمین جو تو نے انعام دینے ہیں وہ مجھے انعام عنایت فرما دے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں ان اللہ اصطفیٰ من الکلام اربعا، اللہ پاک کے بے انتہا کلمات ہیں، ان میں سے اللہ پاک نے 4 کلمے چنے ہیں، پسند کیے ہیں۔ جس طرح اللہ کے 99 نام ہیں، ان میں سے اللہ پاک نے ایک نام اپنی ذات کے لیے چنا ہے، وہ ہے اللہ، اللہ۔ اس کے بعد دوسرے نام جو ہے وہ اللہ کے تمام صفاتی نام ہیں۔ اس طرح بہت سارے کلمات ہیں، اتنے کلمات ہیں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ اگر 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور پورے درخت کی کلمے بنا لی جائیں، کلم ٹوٹ سکتے ہیں، آدمی مر سکتے ہیں، سمندر 7 سمندر کا پانی ختم ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے کلمات نہیں ختم ہوتے۔ ان کلموں میں سے 4 کلمے اللہ رب العالمین نے پسند فرمائے ہیں۔ وہ کون سے کلمے ہیں؟ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ بار بار حدیثیں اسی میں گھوم رہی ہیں، آگے سنیں۔ وَمَنْ قَالَ سُبْحَانَ اللَّهِ كُتِبَ لَهُ 20 حَسَنَةً وَحُطَّتْ عَنْهُ 20 سَيِّئَةً۔ فرمایا کہ جو آدمی ایک دفعہ کہہ دیتا ہے نا سبحان اللہ، اس کو 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 20 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ وَمَنْ قَالَ اللَّهُ أَكْبَرُ، جو آدمی اللہ اکبر کہتا ہے اس کے بھی 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وَمَنْ قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَبِمِثْلِ ذَلِكَ، اس کے بھی 20 نیکیاں لکھی جاتی ہیں، 20 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ وَمَنْ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، جب آدمی ایک دفعہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کے لیے 30 حسنہ
30 نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور 30 گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ یا اللہ الحمدللہ کا زیادہ کیوں ہے؟ اس کے بارے میں علماء کہتے ہیں کہ ایک تو ہے نا آدمی کوئی نعمت کھا کے نعمت ملے تو وہ کہتا ہے الحمدللہ، پھر تو اس کو اتنا ہی ملے گا، لیکن جب آدمی کوئی نعمت نہیں ویسے ہی کہہ دیتا ہے الحمدللہ رب العالمین، ایک اپنا وظیفہ بنا لیتا ہے، تو ایک دفعہ الحمدللہ رب العالمین کہنے سے 30 گناہ مٹتے ہیں اور 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ بہت آسان ہے نیکیاں کمانی یہاں پہ۔ کل قیامت کا دن ہوگا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیٹا باپ سے بھاگے گا، بھائی بھائی سے، بھائی بہن سے، بیوی دور ہو جائے گی۔ کس لیے کہ ایک آدمی بیچارہ آئے گا آ کے کہے گا ایک نیکی کم پڑ رہی ہے میرے پاس ہونے میں، ایک نیکی مجھے مل جائے میں جنت میں چلا جاؤں گا، اگر نہ ملی میں جہنم میں جاؤں گا۔ پورے میدان معاشر کا چکر لگائے گا، بیوی بچے بیٹے بیوی سب سے مانگے گا، کوئی ایک نیکی نہیں دے رہا۔ یہ ٹائم ہے، موقع، سبحان اللہ کہہ دو 30 نیکیاں مل گئی، الحمدللہ کہہ دو 30 نیکیاں مل گئی۔ یہی موقع ہے لا الہ الا اللہ کو، اللہ اکبر کو، نیکیاں بڑھ رہی ہیں، وہاں پہ ایک ایک نیکی کی ضرورت پڑے گی لیکن کوئی نہیں دے گا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیو، یہ جو دن ہے ان دنوں میں خاص طور پہ یہ جو ذکر میں نے بتائے ہیں اللہ رب العالمین ذل جلال والاکرام کے، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عبداللہ بن عمر ان دنوں میں بازار میں چلے جاتے، کوئی کام نہیں ہوتا، ویسے ہی اور آواز سے پڑھتے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد، تاکہ دوسرے لوگ بھی ان کو سن کے یہ تکبیرات بلند کرتے۔ اللہ رب العالمین ذل جلال والاکرام یہ جو دن ہیں بہت قیمتی ہیں، ان کے قیمتی ہونے کا مطلب یہی ہے کہ ان میں چھوٹا چھوٹا بھی عمل کریں گے اس کا بہت بڑا اجر ملے گا۔ جس طرح ان دنوں میں نیکی کرنے سے زیادہ نیکیاں بنتی ہیں، اس طرح ان دنوں میں گناہ کرنے سے گناہ میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ اس لیے اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، گانوں سے پرہیز کرو اور بے حیائی کے مناظر چھوڑ دو، اٹھتے بیٹھتے تسبیحاں پڑھو، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، دعائیں مانگو، دعائیں قبول ہوں گی۔ جو اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو اللہ نے توفیق دی ہے حج کرنے کے لیے آئے ہیں ان کے لیے دعا کرے کہ اللہ پاک ان کو خیریت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ حج کر کے وہ اپنے خیریت کے ساتھ واپس جائیں۔ یقینی بات ہے دشمنوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو یہ جو حج کے مناظر ہے ان کو ایک آنکھ نہیں بھاتے، ان کو بڑی دکھ اور تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ ان کی دکھ اور تکلیف میں اضافہ فرمائے، اور اللہ رب العالمین ہمارے اسلام کی رونق، یہ ہمارے اسلام کے شعار اللہ اس طرح جگمگاتے رہے، اسی طرح دہکتے رہے اور چمکتے رہے، اور دشمن اپنے غصے میں خود ہی مرتے رہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ جتنے بھی حاجی آئے سلامتی کے ساتھ سارے مناسک اللہ پاک خیر خیریت کے ساتھ ادا ہو جائے۔ یہ ہماری جان ہے بیت اللہ اور یہ حرمین شریف ہے، اللہ ان کی حفاظت فرما، یہاں پہ امن و امان پیدا فرما۔ یا اللہ ابھی تک ہمارے دل میں تمنا ہے اور امیدیں ہیں کہ یا اللہ کوئی ایسا سبب بنا دے جتنے یہ بیٹھے ہم سب یہ اس دفعہ حج پہ چلیں۔ اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں، کوئی ایسا سبب بنا دے میرے پروردگار۔ بڑا دل مچلتا ہے، بڑا دل تڑپتا ہے کہ ہم بھی احرام باندھے اور کہتے ہو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک۔ یا اللہ ہمیں بھی میدان عرفات، مزدلفہ، منا کی رونق کے اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے، اور جو وہاں پہ پہنچ چکے ہیں اللہ پاک ان کو امن امان اور صحت سلامتی کے ساتھ پورے مناسک ادا فرما دے، اور جو سعودیہ کی حکومت انتظام کیے ہوئے ہیں
اللہ پاک ان کو اور مزید انتظام کرنے کی توفیق نصیب فرما، ان کی بھی حفاظت فرما، ان کی یہ کاوش قبول و منظور فرما۔ اللہ جو کچھ سنایا سنا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ یہ 4 کلمے ان کو سمجھائیں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ یہ تجھے بڑے پسند ہے، تجھے بہت محبوب ہے۔ اللہ ان کی محبت ہمارے دلوں میں بھی ڈال دے، اللہ ہمارے سینوں میں بھی ان کی محبت ڈال دے۔ ہر ٹائم ہماری زبان پہ یہ کلمے جاری ہوں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ۔ اللہ جس طرح تو نے فرمایا کہ جب بندہ یہ پڑھتا ہے میں اس کی طرف دیکھتا ہوں اور میں اپنے فرشتوں کو کہتا ہوں انظروا الی عبدی، دیکھو وہ میرا بندہ بیٹھا میرا ذکر کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، کتنا پیاری بات ہے۔ اللہ تو ہمیں ان میں داخل فرما کہ اللہ تو اپنی نظر رحمت سے ہماری طرف دیکھے۔ یا اللہ ہمارے تمام دنیا اور دین کے تمام مسائل حل فرما دے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ العظیم الحلیم، لا الہ الا رب العرش العظیم، لا الہ الا رب السماوات ورب الارض ورب العرش الکریم۔ آمین۔ یا رب العالمین، یا اللہ تیرے گھر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ ہم تیرے بندے ہیں، تو ہمارا رب ہے۔ اللہ ہم تیرے عاجز مسکین بے بس لاچار بندے، اللہ تیری رحمت کے سمندر ٹھاٹھے مارے ہیں۔ یا اللہ اپنی رحمت سے وافر مقدار میں حصہ عنایت فرما دے۔ یا اللہ ہم پہ اپنی رحمت نازل فرما، اللہ ہماری بیماریاں دور فرما، اللہ ہمارے دل کے اندر جو حسد بغض کینے بیماریاں یا اللہ ان بیماریوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ ہماری زبان کو اپنے ذکر سے تر کر دے۔ یا اللہ اٹھتے بیٹھتے ہر ٹائم ہمیں سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ کی وظیفے پڑھنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب تعالی اللہ نا امید نہیں ہوتے، اللہ تو سب کچھ کر دیتا ہے، تو نے تو کن کہنا ہے سب کچھ ہو جانا ہے۔ اللہ ہمیں بھی حج نصیب فرما دے۔ یا اللہ ہمیں بھی حج نصیب فرما دے۔ یا اللہ اپنی کوئی غیبی مدد کر کے یا اللہ ہم سب کو حج نصیب فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا نصیب فرما۔ اللہ جن کے والدین بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ یا اللہ جو پریشان بندے ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اللہ جو رزق روزی سے تنگ ہے تو رزاق ہے، اللہ اپنے خزانوں میں سے اللہ ان کی جھولیاں بھر دے، اللہ ان کو وافر رزق نصیب فرما۔ یا رب تعالی، یا اللہ ہم تیرے فقیر ہیں، تو غنی بادشاہ ہے، اللہ اپنے فقیروں کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ ہمیں کسی چیز کی کمی نہ چھوڑنا، سب کچھ عنایت فرما دے۔ یا رب تعالی ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا آتا ہے، تو بغیر مانگے ہی عنایت فرما دے۔ یا رب تعالی، یا اللہ تو یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نکال کے نجات دیتا ہے، تو یوسف علیہ السلام کو جیلوں میں سے نجات دیتا ہے۔ یا اللہ حاجی محمد الیاس جیل میں بند ہے، اللہ تو اس کو نجات عنایت فرما۔ اللہ اس کی نجات کے اسباب پیدا فرما دے، کہاں سے پیدا کرنے کس طرح کرنے تجھے پتہ ہے، اللہ تو اس کی نجات کے اسباب پیدا کر دے۔ جو جو جیلوں میں پریشان پڑے اللہ سب کو نجات نصیب فرما۔ جو پریشانیوں میں مصیبتوں میں گرفتار ہے اللہ ان کی مصیبتیں پریشانیاں دور فرما۔ اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا، قرآن کے حافظ بنا، اللہ ان کی زبان پہ اپنا ذکر جاری فرما۔ اللہ فحاشی بے حیائی یا اللہ اس سے نجات نصیب فرما، اللہ ان سے نجات نصیب فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، ان کو صحت نصیب فرما، ان کی دکھ بیماریاں دور فرما، جو فوت ہو گئے ان کی قبروں کو جنت بنا دے۔ یا اللہ جو مانگ لیا وہ عنایت فرما،
جو نہیں مانگنا ہے وہ بھی عنایت فرما آمین۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و صحابہ اجمعین برحمتک یا